ویٹر کئی گلاس سجا کر لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ نے ایک گلاس اٹھایا، اپنے دائنی جانب جو تھے ان کو دیا، ویٹر آپ کے سامنے ہی کھڑا رہے گا۔ آپ نے پھر ایک گلاس اٹھایا، دوسرے کو دیا بائیں جانب، ویٹر آپ کے سامنے کھڑا رہے گا۔ تیسرے کو دیا، ویٹر آپ ہی کے سامنے کھڑا رہے گا۔ چوتھے کو دیا، وہیں آپ کے، لیکن جیسے ہی آپ نے گلاس لیا اور پانی پینا شروع کیا، ویٹر آپ کے سامنے سے چلا جائے گا۔ حدیث کہتی ہے جب تک آپ دوسروں کے حق میں دعا کرتے رہیں گے، رحمت الہی آپ پر نازل ہوتی رہے گی۔ جن کے لیے اللہ کہتا ہے ہم ان کی دعا کو قبول نہیں کرتے، بس اس حدیث کو پیش کرنا ہے۔ چھٹے امام سے مروی ہے یہ حدیث، بہار الانوار میں بھی موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں اللہ 4 لوگوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ پہلا شخص وہ جو گھر میں بیٹھ کر دعا کرے، اے میرے اللہ مجھے رزق دے دے، اے میرے اللہ مجھے رزق دے دے، اے اللہ مجھے رزق دے دے، تو خدا ایسے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے ہم نے تمہیں تلاش کا حکم دیا ہے، تم گھر کا دروازہ کھولو، ہم رزق کا دروازہ کھولیں گے۔ تو اللہ ایسے شخص کی دعا قبول ہے، اور ایسے شخص کی دعا ہے ہی نہیں۔ مولا فرماتے، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں بغیر عمل اور بغیر کوشش کے رزق کے لیے دعا کرنا ایسے ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چھوڑنا۔ بغیر کمان کے تیر چھوڑے کچھ تصور کر سکتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے رزق کے لیے حکم دیا ہے، تلاش کرو، نکلو، معاش کی تلاش میں نکلو، محنت کرو، اور جتنی دیر محنت کرو گے، حدیث کہتی ہے وہ محنت نہیں ہے بلکہ وہ راہ خدا میں جہاد کا ثواب رکھتی ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خانوادے کے لیے انسان تلاش رزق میں نکلتا ہے تو در حقیقت وہ جہاد میں ہوتا ہے۔ عزیزان، تو پہلا وہ شخص جس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، وہ جو گھر میں بیٹھے کے پاس ایک شخص آنے کے بعد کا فرزند رسول کچھ ایسا بتائیے جو کروں میں، مجھے رزق بے حساب اللہ دے۔ امام نے فرمایا میں تیرے لیے دعا بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے ایک دستور اور قانون بنایا ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، تم تلاش کرو گے تب جا کے ہم تمہیں رزق پہنچائیں گے۔ اللہ اس نظام کو کسی ایک شخص کے لیے نہیں توڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے بسا اوقات لوگ کہتے ہیں ہمارے جبڑے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، ہم دعا کرتے کرتے اللہ ہماری دعا کو سنتا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا دیدان ایمان کوشش کرے، رزق کے لیے کیا ہے؟ کوشش کا حکم ہے، تلاش کا حکم ہے، اور آپ کا جو رزق ہے وہ آپ تک پہنچ کے رہے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ رزق پہنچے گا نہیں، لیکن تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا شخص کون ہے؟ جس کی بیوی بے انتہا اسے ستا رہی ہو، پریشان کر رہی ہو، اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ خدایا مجھے اس سے چھٹکارا عنایت کر۔ اللہ ایسے کی بد دعا اور دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے جب ہم نے تمہیں طلاق کا حکم دیا تو دعا کیوں کر رہے ہو؟ امام پر ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو آسان بنا دیا، آج کے زمانے میں طلاق آسان بنا دیا گیا ہے، ورنہ رسول خدا کا حدیث ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے اتنا ستائے زوجہ کے کہ زوجہ خلا لینے پر مجبور ہو جائے، اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ایک مقام پر ہے کہ اگر بغیر کسی عذر کے خاتون طلاق لے لے تو تمام زمین و آسمان کی مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہے۔ تیسرا وہ شخص کہ جو کسی کو قرضہ دے، اب یہ چیز ہمارے یہاں بہت عام ہے، کسی کو قرضہ دے اور اس میں کسی کو گواہ نہ بنائے، اور قرضہ لینے والا قرضہ لے کے مکر جائے، اب دعا کرے اللہ اس کے دل کو نرم کر دے، کوئی ذکر بتائیے، کوئی دعا بتائیے۔ اللہ کہے گا کیا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جب تم قرض دو تو گواہ ضرور رکھو تاکہ وہ مکرنے نہ پائے؟ ایسے شخص کی بھی اللہ دعا قبول نہیں، کیونکہ انسان کی خود کی غلطی ہے۔ دیکھیں قرض حسنہ الگ ہے، قرض حسنہ وہ ہے کہ جس میں انسان دیتا ہے اس نیت سے اگر دے دیا تو دے دیا ورنہ میں نے معاف کر دیا، لیکن اب کہ قرآن کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے، اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے۔ جب کوئی انسان کسی مومن کی بدل قرض حسنہ کی صورت میں کرتا ہے گویا وہ اللہ کے حوالے وہ رقم کرتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں کوئی اتنا دیندار آپ کو ملے گا، کوئی مذہبی ملے گا؟ اور بعض لوگ لیتے بھی ہیں تو اس نیت سے لیتے ہیں کہ اب دیں گے نہیں، تو جب نیت شروع ہی میں خراب ہو گئی تو خدا ایسے لوگوں کی زندگی میں برکت کو بھی چھین لیتا ہے کہ جو انسان فضول خرچی کر رہا ہو، فضول خرچی کرے، اسراف کرے، بے جا خرچ کرے، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ اللہ ایسے شخص کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کیا ہم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ درمیانی راہ میں چلو، ایسی زندگی بسر کرو، نہ تمہیں کوئی کنجوس اور بخیل کہے، نہ تمہیں شاہ خرچ کہے، فضول خرچ کہے۔
تو ایسے شخص کی بھی اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا. تو یہ 4 افراد ہیں. پہلا وہ شخص جو گھر میں بیٹھ کر دعا کرے اور خود محنت نہ کرے, اللہ دعا کو قبول نہیں کرتا. دوسرا وہ شخص جس کی بیوی ستا رہی ہو, بیٹا پریشان کرے, وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اللہ کہے گا ہم نے تمہیں طلاق کا حق دیا ہے, تمہاری دعا کو خدا قبول نہیں کرے گا. تیسرا شخص وہ جو کسی کو قرض دے لیکن گواہ نہ بنائے, اس کے بعد دعا کرے خدا قرض دینے والے کے جو لیا ہے اس کا دل نرم ہو, اللہ ایسے اس کی دعا کو. تیسرے چوتھے جو فضول خرچ کرتے ہیں, فضول خرچی, دیکھا جی ایمان,